بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، کر گیا اسلام نو جو سارا کن بادان، کر گیا اسلام نو جو سارا کن بادان، او دے صدقے بچ گیا ہے، او دے صدقے بچ گیا ہے، کلمہ دے قرآن قرآن قرآن، بنیاد لائے لائے ماتم حسین دا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد، عظمت محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، عظمت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ آج کی مجلس اعزا شہادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آج کی مجلس اعزا ہمارے انجمن غلامان-e-Aulad-e-Zahra سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے اور ویکفیلڈ اور گردنوا کے جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، آج اس مجلس اعزا میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تمام کی توفیقات میں اضافہ کے لیے بلندر صلوات۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کے کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک جہاں رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، خوشنودی محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ مجلس اعزا کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دعا ہے یا اللہ بحق محمد وآل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرما، یا اللہ مسافروں کے سفر بے خطر فرما، یا اللہ بے اولاد مومنین و مومنات کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کو اولاد عطا کی ہے صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام حاضرین مجلس اعزا کے رزق حلال میں اضافہ فرما، یا اللہ تمام حاضرین کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری اپنی آخری حجت کے ظہور میں تجلیل فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات۔ آج کی مجلس اعزا میں جن بھی مومنین و مومنات نے حصہ ڈالا ہے، دعا ہے کہ رب کائنات ان کی توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ انجمن غلامان-e-Aulad-e-Zahra سلام اللہ علیہ کی کامیابی کے لیے بلند تر صلوات۔
ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیں شبیر سے بھر دے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سن کو ملے ولولاؤن محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے مفلس پہ عود اور مال و جوڑ کی بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے جو چادر زینب کی آزادار ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے جاتی ہے اگر جان تو بے شک چلی جائے عباس کے پرچم کو کبھی آنچ نہ آئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضرین مجلس اعزا کے جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں تمام کی بلندی درجات کے لیے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے کربل کی بات ہے حیدر کے ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے وقت عصر شبیر نے کی نماز جو ادا کوفے میں اس نماز کی پہلی رکعت ہے آپ میں ملتمس ہوں آج کی اس مجلس اعزا کے پہلے ننھے مقرر علی جہان شاہ کہ وہ ممبر فروز ہوں اور آج کی مجلس اعزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ یقین پیش کرے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومن و حیدر کرار کا ماتم کر لو مومن و حیدر
کر دو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر دو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو ہم محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد حق راہوں کے لیے شیر خدا مار گئے حق راہوں کے لیے شیر خدا مار گئے بازو احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو جس کے در سے نہ گیا حالی سوالی کوئی جس کے در سے نہ گیا حالی سوالی کوئی اس ہی صاحب کردار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں میں بھی ہے بارہ اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے بارہ اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم ہر ولی کہتا ہے یہ کر کے علی کا ماتم میرے آقا میرے سرکار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو ملک جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو ملک جبریل کے استاد کا پرسہ دے دو صاحب دولو تلوار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو آپ نے قاتل کو دیا جس نے کہ جامی شیری اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جامی شیری کو سرے جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کرار کا ماتم کر لو کوفہ کر بوبلا شام سیاتی ہے صدا کوفہ کر بوبلا شام سیاتی ہے صدا اجر صدا تک
गुलजार का मातम कर लो मोमिनो हैदर करार का मातम कर लो मोमिनो हैदर करार का मातम कर लो हम मोहम्मद की इल्म दार का मातम कर लो मोमिनो हैदर करार का मातम कर लो माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। दो अजीम सजदे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बने। दो अजीम सजदे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बने। कूफा में बाप का सजदा और करबला में बेटे का सजदा। मुयस्सर किसी को हुई ना ये शहादत, काबे में विलादत मस्जिद में शहादत। मजलिस की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। अब मैं मुतमिस हूँ मौला के बेहतरीन मदा खां मेरी मुराद भाई मुज़फ़्फ़र अली के वो मेंबर फरोज हूँ और आज के इस मजलिस-ए-आज़ा आज के इस पुरसा के हवाले से अपना नजरानाई अकीदत पेश करें। बुलंदतर सलावत। बार दीगर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मसीहा से बिस्मिल्लाह। ये शायर ने शायद उस वक़्त का मंजर कशी की है जब गाजी घोड़े से गिर गए तो उन्होंने सोचा कि बस अब जंग ख़त्म हो गई। तो उस वक़्त क्या आवाज़ दी उन्होंने? जंग करबला दी मुक गई, जंग करबला दी मुक गई, जंग करबला दी मुक गई, जंग करबला दी मुक गई। आज निशानी देखो देखो, आज निशानी देखो देखो, गाजी तो जीन छुट गई, जंग करबला दी मुक गई, जंग करबला दी मुक गई। आधा हाशिमर जालिम ज़हरा दा घर जलाओ, बेशक अली दी धी दे सर तू रिदा लहाओ। कोई नहीं साकू रोकण वाला, कोई नहीं साकू रोकण वाला, ज़ैनब दी आस टूट गई, जंग करबला दी मुक 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 गई। कासिम दी लाश बन विच अमड़ी गुलेंदी रही, हर वर्क अपने फुल दा रो रो चुनेंदी रही। रेत गरम ते रुल गए सेहरे, रेत गरम ते रुल गए सेहरे, मेहंदी हथां ते सुक गई, जंग करबला दी मुक गई, जंग करबला दी मुक गई, हाय जंग करबला दी मुक गई, जंग करबला दी मुक गई। हाय हाय हाथ रख जिगर ते सैयद टिक टुकड़े चुने दा आंदे,
ہاتھ رکھ جگر تے سید ٹکڑے چونے دا آندے عباس دی نشانی اکھیاں تے لیندا آندے کمر حسین دیا دھراوی کمر حسین دیا دھراوی جھڑیا علم تو جھک گئی جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی اے جنگ کربلا دی مک گئی جنگ کربلا دی مک گئی پھپھیاں دے وین سن کے تسیاں تو جام ڈھہ گئے پھپھیاں دے وین سن کے تسیاں تو جام ڈھہ گئے ترے دے پیاسے راہی دریا دوڑے دھرے گئے ول کے بال نی منگیا پانی ول کے بال نی منگیا پانی ہونٹاں تے پیاس رک گئی جنگ کربلا دی مک 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 گئی بابا سے بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد چند ایک شعر سہیل شاہ صاحب کا کلام میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ حر کی طرح سے عالی مقام جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جو آئے ان کے مقابل بنے وہ شمر و یزید جسے یہ چاہے علیہ سلام ہو جائے جسے یہ چاہے علیہ سلام ہو جائے کہ وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ وہاں کی مٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ حسین آپ کا جس جا قیام ہو جائے حسین آپ حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد ہو جائے کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب کسی کی کر دے اگر پرورش ابو
ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام تو وہ رسول بنے عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد. چراغ حب علی ساتھ اپنے رکھنا سہیل. چراغ حب علی ساتھ اپنے رکھنا سہیل. نہ جانے زیست کی کس وقت شام ہو جائے. نہ جانے زیست کی کس وقت شام ہو جائے. میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. آج ہم سب یہاں پہ امام زمان علیہ السلام کو فرصت دینے کے لیے جمع ہیں. پردیس میں علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں. ہر مومن کے ذمہ میں یہ دعا لگانا چاہتا ہوں کہ دعا کریں کہ عید کے نزدیک کوئی یتیم نہ ہو. عید کے نزدیک اگر کوئی بھی یتیم ہو جائے نا تو ساری عمر کی عیدیں اس کی اجڑ جاتی ہیں. مقدر سیدوں کا 2 عیدیں کوفہ کھا گیا. کوفہ کا مطلب ہے سرخ ریت، اور کوفہ کی کوئی ایسی گلی نہیں جس میں مسلم کی لاش نہ تھی. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. شوبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نظر سے. شوبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نظر سے.
عباس ذرا زینب معطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نہ چادر کہیں سر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزرے گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، اصحاب بھی سن پائے نہ جس بی بی کی آہٹ، سر ننگے وہ گزرے گی اس راہ گزر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش بدر سے، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر، جب آسمان پھٹ کے گرا فرش خاک پر، ضرب ستم سے زخمی ہے نفس نبی کا سر، ٹکرا رہے ہیں مسجد نبی کے بامدر، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ضرب حضرت علی کو لگانا اتنا آسان نہ تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ حاضرین مجلس-e-Aza کے جتنے بھی مرحومین و مومنات اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں، تمام کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر اس انجمن کے ساتھ جو بھی ویکفیلڈ کے مومنین، بریڈ فورڈ، اٹلی، لیڈز اور جہاں کہیں سے بھی تعاون فرماتے ہیں، ان تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بار بار دعاؤں کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ واحد ایسا فرش عزا ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا بھی مولا علی مشکور شاہ علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ جتنا ہو سکے دعائیں منگا کریں، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں ذکر محمد و آل محمد بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ملتمس ہوں مولا کے بہترین مداحاں
جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے مراد ذاکر اہل بیت سلیم عباس رتن صاحب کہ وہ ممبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس اعزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ یقین پیش کریں۔ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، عظمت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، عظمت بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ، بلند تر صلوات۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ ماشاءاللہ۔ نواز ہو رہے ہیں بسم اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ دعائیں مالک اس صفحے آزاد بچھائی اپنے دربار چ قبول منظور فرما۔ انجمن غلامان-e-Aulad-e Zahra مزید عزت بخت اضافہ کرنا۔ سوائے غم حسین کوئی غم نہ رکھو۔ جو بھی بیمار ہیں، اگے سورت بادشاہ نے عرض کی تھی صفحے آزاد پر کوئی دعا رات نہیں چاہیے۔ جو بھی بیمار ہیں، کوئی بے اولاد ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی مسئلہ ہے، مالک سارے نے دلی حاجات سمجھا دے، اس دن کا صدقہ سبا کی حاجت پوری کرنا۔ سماعت کرو پاکا جناب۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ ایک قصیدہ استاد نے لکھا بھی لاسٹ ایئر شبان دوائیا قصیدہ، میں کوشش کرتا ہوں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعرہ سلام پاک امید کرنا۔ صدیوں سے جو ہے غم زدہ سادات مسکرائیں گے، جس دن امام آئیں گے، جس دن امام آئیں گے۔ ماشاءاللہ، جو ہے یدو ہے سیدہ، چھپ کے بھی چھپ نہ پائیں گے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جس دن امام آئیں گے۔ محمد بلند تر صلوات۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ جو ہے یدو ہے سیدہ، چھپ کے بھی چھپ نہ پائیں گے، جس دن امام آئیں گے۔ اللهم صل علی محمد وعلى محمد۔ اذن ظہور مل
सैने हरम में मातमी हल्का भी हम लगाएंगे जिस दिन इमाम आएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सलाम किसी दा भी हार्ट है तो रोजा है माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। लेकिन सोना सुनते पे हो दुआ करो दूसरा अंतरा नरजिस के पाक लाल का फैलेगा नूर हर गली नरजिस के पाक लाल का फैलेगा नूर हर गली अर्शे बरी से फर्श तक होगी सदाए या अली मिलकर कसीदा हम रतन मौला को भी सुनाएंगे जिस दिन इमाम आएंगे। सवाल तो आबाद किस तरह से ये घर फातमी हुआ और लगी किसकी नजर कि ये घर मातमी। अगर सैयद बादशाह अर्ज कर दें दुआ करो ईद के करीब पे यकीन ना सैयद बादशाह मौजूदन लामा साहब मजीद मसाइब पसंद में चंद एक हिस्सा वो पर्दा प्यू कतल होवे जदाईद तू पहला नहीं कर दी औलादे दी सारा रोल दे घर दे मकतूल नु करके याद दी सारा रोल दे घर दे विच मकतूल नु करके याद मैं सदक वंजा औलाद अली थू किता उम्मत लेंज बर्बादे तारीख पढ़ो हर ईद उते होया मातम घर सा दाते सिवाय गमे हुसैन दे कोई गम न वेखो हर कीती ने नस्लां बाद सिवाय गमे हुसैन दे कोई गम न वेखो और लगी ज़रब अली को मस्जिद विच जय वेले कौम जफा दी दिठा जख्मी प्यू को बिस्तर ते लश कर गई जाई ज़हरा दी जबरील लहा के ताज रवे कर रो रो अरश मुनादी केड़ी गल आ गई अज प्यू दी शाही विच लथी चादर ओन दी मां दी सिवाय गमे हुसैन दी कोई गम न वेखो दादारो अली बादशाह दा आखरी वेला अली बादशाह वसीता कर देन अपने पुत्रां दे नाल उस वेले अली बादशाह दिल मेरा दिल करदा है मेरी आलिया सैन मैं कुवेरे दे विच में टुर के विखा
मुर्शदादी आए पहला कदम चाया है दूजा कदम चाया है अजा तीजा कदम नहीं चाया नवाबे करबला दिल बाबा मेरी भैन थक पई है मेरे अली बादशाह दे हारुणिए उच्चा वैन करके सैयदा दे तू घर विच टुरना हर सिखिया कर आसिया ज़ैनब दौरे हो संगदाए दौर दे विच तकूमत नाने दी डोरे रोक बीबी आदे मैं क्यों टुरना बाज़ारा विच ते मैंने वीर नहीं कोई थोड़े जे बैणी दे होए वीर 18 उको टुरन दी केड़ी लोड़े अली बादशाह रुन्नैन ते रुन गए गल आदन अली आदन होंदे यार जिमान बिरावा दे इन चन रोजा दियां शाइयां आवेंदिन वक़्त शरीफां दे आवेंदियां हिन तन्हाइयां तू वल कूफे है वो आमड़ ज़ैनब किन नाल असगर दी माए होंदी अक्सर भीड़ बाजार दे विच टुड़ी वीर दी सांग दे नाले सिवाय गम हुसैन दे कोई गम ना वेखो अज 5 रमज़ान भी खत्म होंदी पई है ईद करीब आंदी पई है दुनिया दा भी दस्तूर है जड़ी गल मैं अगले बंद विच करदा पिया हर दीदे दिल दी आस होंदी पई ईद फितर दी आंदी मैं जो कुछ मंगसा मैं को बाबा देसी यास दिया कुरांदी मैं सदक वंजा खातून दीदी रैया ईद दडी कुरलांदी चा सुर्ख इमामा है वो बाबे दा रैया खाक ते उठ दी बांदी बिस्मिल्लाह में वल पर्दा हर दी दे दिल दी आस होंदी हर दी दे दिल दी आस होंदी पई ईद फितर दी आंदी मैं जो कुछ मंगसा मैं को बाबा देसी यास दिया कुरान दी मैं सदक वंजा खातून दीदी रैया ईद दडी कुरलान दी चा सुर्ख इमामा है वो बाबे दा रही खाक ते उठ दी बांदी हाय कीती ने नस्लां बाद अमल ने सवाए गमे हुसैन दे कोई गम ना वेखो आखिरी 2 बैंड पढ़दा पिया बड़ा लुटिया इस उम्मत ने सदात नू बड़े दुख पहुंचाए कीती ईद फितर दी मुसलमाना ते मैंडी सैन दी ईद मुका के आई पहली ईद औलाद अली को विच कूफा प्यू दफना के रे हसदे लोक बाजारां विच हसनैन यतीम बना के रही रोंदी चिर ताई सैन मंडी अब्बास नू गले नल ला के हर ईद ते हर कोई खुश होंदा है कोई ईद नहीं याद असां को हर ईद ते तोहफे है बोला शान दे दिते उम्मत ने आल अबाकू केड़े एक ईद ते ज़ैनब है वो रोंदी रही अब्बास नू गले नल
لا کے دوجی عید رکیا ماشاءاللہ صدق اللہ مجلس کی قبولیت کے لیے درود صلوات اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی درود صلوات حاضرین مجلس اعزا کے جتنے بھی مومنین و مومنات اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں تمام کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات انجمن غلامان-e-Zahra سلام اللہ عليها کی کامیابی کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. میں خاص طور پر دعا کے لیے کہوں گا ہمارے ویکفیلڈ کے جو کاروباری شخصیت ہیں ہمارے وقار بھائی ہیں اور معزز ڈاکٹر علمدار نقوی صاحب ہیں غزنفر بھائی اور خاص لوگ جو ہمیشہ جو ہے توصیف بھائی جو بھی تشریف لائے ہیں ان تمام کی صحت و سلامی ان کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کتلی سے ہمارے بھائی اشفاق شاہ صاحب اور کتلی سے ہمارے بھائی اشفاق شاہ صاحب ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سے جتنے بھی مومن اس انجمن کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں مومن و مومنات تمام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولانا سید ابرار حسین نقوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمارے بھائی سید اسرار حسین شاہ صاحب اور مولانا سید ابرار حسین نقوی صاحب کی والدہ محترمہ کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے ہر ایک بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے ہر ایک بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمارے بھائی رضا علی کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اب میں ملتمس ہوں قبلہ محترم مولانا وجہ الحسن صاحب سے کہ وہ منبر افروز ہوں اور آج کی اس مجلس اعزا کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقید پیش کریں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بائر الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيئنا إن شاء الله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك
الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. I begin in the name of the most merciful Master, the most magnificent. He, the Most High, is the Rabbul Alameen, the Nourisher, the Sustainer. I begin by giving thanks to Ar-Rahman, Ar-Rahim. May Allah subhanahu wa ta'ala's most choicest blessings be upon all the prophets, especially the final prophet, his holy family and his pious companions. Thank you for inviting me here today, by my uncle in the audience today. I really appreciate it, and inshallah, I hope we can all take something away from today's lecture. And the topic for today will be about having hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and how we can use the Quran and the Ahlul Bayt in our daily lives. And I'm going to link this topic to how Imam Ali alayhi salam and Imam Hussain alayhi salam showed the utmost hope in Allah subhanahu wa ta'ala. So today, really for all of us, is how the Quran and Ahlul Bayt can help us in our everyday life, from our schoolwork to playing sports, going to work, or whatever the case may be. I really want to bring the Quran and Ahlul Bayt in our lives on a practical level, inshallah. Salawat from Muhammad wa al. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And you know more than me that the Quran and Ahlul Bayt have a very deep and strong connection with each other. And this is explained to us directly from the Prophet himself, who said, I leave behind two weighty things, the thaqalain, the Quran and my itra, my family, my Ahlul Bayt. The Prophet explains the Quran as a rope extending from the heavens into the earth. And he says, hold on to both of them together. And because if you do, you will never ever go astray. And we've heard many a times people come into the Majalis for 20, 30 years before I was born, hearing these ayat in honor of the Ahlul Bayt. For example, Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And the other one is Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. So here इरशाद परवरदिगार आलम हो रहा है, मेरे हबीब आप कह दीजिए कि मेरी रिसालत की उजरत के सिलसिले में तुमसे कोई मुतालिबा नहीं करता, मगर ये कि मेरे कराबरदारों से मोहब्बत करो। وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا, और जो हमारी बारगाह में नेकी लेके आएगा, नेकी का मुर्तकिब होगा, हम उस नेकी में इजाफा करते जाएंगे. So what this verse is here is Kulla as'alukum. So what was happening was the people around the time of the Prophet, they were saying, what reward do you want for giving us Islam, for teaching us about Allah subhanahu wa ta'ala and halal and haram and all this, what reward do you want? Then this verse came down, Qul, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, Qul, say to the Prophet, La as'alukum alayhi ajran. I do not ask any ajr, any reward for you, except illa al-mawaddata fil qurba. Mawadda, love for my relatives, for my kin, for my family. And then the Quran continues, it says, whoever earns a good deed, we will increase it in goodness for him. Surely, this is so beautiful, it says, Inna Allaha ghafurun shakur. Allah subhanahu wa ta'ala is all forgiving and He is appreciative of what you do. So when we live Ahlul Bayt, when we love Ahlul Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala appreciates it according to this ayah. Salawat from Muhammad wa al. Allahumma salli ala
And also we read on the verse of Mubahala where Amir al-Mu'mineen is called the self, the nafs, the soul of the Prophet. And also the other fadail of the Quran about Imam Ali giving his ring in ruku and so on. We've heard this fadail many of times. But today I want to link all this together, what you've heard probably in the last 10 to 15 years, these fadail. And I want to make them actually relevant to our lives. So when we go out of these doors and we go home or we're at school or we're at work, we can think, okay, here, what would Imam Ali do here? What would Bibi Fatima do here? How can I bring them, not just limit them to the minbar, not just limit them to these four walls? How can I take this energy, energy is a good word, take it outside and spread it? And there's a famous hadith that's attributed to Imam Sadiq salawatullah wa salam alayhi. So beautifully the Imam says, spread your deen, be ornaments for us Ahlul Bayt, but not with your words, but with your actions. So when people look at you, think, what's with this person that he's got good akhlaq, he's on time and he's all this? Because then we could be ornaments for Muhammad wa al Muhammad. And when they ask us deeper, we say, look, these are our role models, this is where I've learned it from, this is my book, and this is the Imam that I follow, this is my Rasul. So the Imam is saying that we should always become positive ambassadors for religion, and that's in all facets of life. In your school, in your classroom, for me, playing football, playing FIFA, whatever it is, we are always ambassadors of Rasulullah religion. So now, beginning with the Quran, I want to describe this personal relationship that Allah subhanahu wa ta'ala describes between us and Him. So before we begin this discussion, please can you give a loud salawat. So the verse I quoted at the beginning of this lecture was from Surah Zumar, verse 53. Please make a note of this and please remember this is a very, very important ayah. So Surah Zumar, verse 53, it says, say, O my servants who have exceeded the limits against their souls, do not lose hope in Allah's mercy. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sins. He is indeed all forgiving, most merciful. So it says, Qul ya ibadi. So we start here, it's so beautiful. It says, Ibad, there's a ya at the end. This makes a direct connection between us and Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is calling each and every single one of you my servants. So, قُلْ يَا إِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, who have transgressed, caused harm against themselves, or exceeded the limits against their souls. In other words, they've made their souls heavy and burdensome with sins. Now the punchline is, what do we, the servants of Allah subhanahu wa ta'ala, the one that Allah subhanahu wa ta'ala has claimed as His own, what do we do? لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, He forgives all sins. Aside from shirk, He forgives all sins. And I'm going to repeat this. The beauty of this ayah is the connection between you and Allah subhanahu wa ta'ala. It is a direct connection. And it's signified by this lexical word ya at the end of ibadi. So why is this important for you today? The Quran is explaining to us now that your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is very personal, very intimate. It is you and your Lord. So tonight, no matter how sinful you are, you turn up, you knock on Allah subhanahu wa ta'ala's door, and you keep knocking, and you keep knocking. This is Allah subhanahu wa ta'ala's month where Ali returned to Allah. This is a month full of barakah and forgiveness, so we keep knocking on Allah's door tonight. So therefore, it is not for a Muslim or a mu'min or a Shia of Ali or a follower of Rasulullah, someone who reads the Quran, a lover of Allah subhanahu wa ta'ala, to ever feel hopeless in their lives, to ever give in or give up. When you open the Quran, open it every day and bring your emotions of sadness, anger, happiness, whatever it is, talk to Allah subhanahu wa ta'ala and let Allah subhanahu wa ta'ala reply to you through His book, through these verses, to these ayat of the Quran. And remember today, the underlying message is do not lose hope.
and he has been attributed to Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi. It's attributed to him that he says that whenever I want to speak to Allah subhanahu wa ta'ala, I pray my salah, and when I want Allah subhanahu wa ta'ala to talk to me, I recite the Quran. This is honestly, this is so simple yet so beautiful. But how many of us actually do this? How many of us actually feel connected to Allah subhanahu wa ta'ala in our salah? Or have we neglected the Quran because of things like Uber Eats and Just Eat and Netflix and Manchester United and sare cheezan? What have we done? There's all these things that are distracting us from Allah subhanahu wa ta'ala, from the Quran. This Quran which is gathering dust on our shelves. Again, in another powerful and beautiful ayah, Allah subhanahu wa ta'ala explains His closeness and love for us all. This is Surah Baqarah, verse 186. Just listen to this ayah where it says, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. So now, this is so beautiful. People are asking the Prophet is explaining God to them, this is God and you worship Him and X, Y, Z, right? And then they're asking the Prophet, how do I talk to God? How do I call out to Him? And then the verse comes down. It says, Ya Rasulullah, when my servants, again Ibadi, when my servants ask about me, tell them I am truly near. I respond to the dua, I respond to the supplicant when he supplicates to me. So let them respond with obedience to me and believe in me. Syed, perhaps they will be guided to the right way. And inshallah, moving on, I will expand on this guidance a little later that the Quran speaks about. And I'm going to mention again the word Ibadi is used here. Allah subhanahu wa ta'ala again is calling us His servants in this ayah, Surah Baqarah, verse 186. So please make note of this also. Again, another direct connection between us and Allah subhanahu wa ta'ala. So remember this next time when you're at school, when you're at work, on the days that you're feeling sad or lonely, Allah subhanahu wa ta'ala is always with you. You don't need no Wi-Fi password or connection. The connection here is instant. Salawat from Muhammad wa al. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. MashaAllah ji, MashaAllah. Narae takbir. Allahu Akbar. Narae takbir. Allahu Akbar. Narae risala. Ya Rasulullah. Narae risala. Ya Rasulullah. Kulle iman narae hadari. Ya Ali. Hadari. Ya Ali. Bibi Pak Fatima Zahra Salam Allah Bilantar Salama. So far we mentioned two things. Number one, never lose hope. Number two, remember you are never alone in any situation, whether at school, at work, the gym, whatever hard times you are facing. Remember Allah subhanahu wa ta'ala is always there for you. In your sad times, in your happy times, when you're angry or misunderstood, or when you are in trouble, He's always there for us, looking out for us. So always remember Allah subhanahu wa ta'ala, and He will always remember you. And this is proven in the Quran. Again, Surah Baqarah, verse 152, sorry. It says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Fadhkuruni adhkurukum. Such a beautiful ayah. Fadhkuruni adhkurukum. This is not me saying it, this is Allah subhanahu wa ta'ala saying it. Remember me and I will remember you. And similarly in Surah Ghafir, Surah 40 of the Quran, verse 60, the Quran states, Ud'uni astajib lakum. Call upon me and I will respond to you. Subhanallah. And we all have the Mafati al-Jinan at home, and you'll see this ayah on the front cover, because Mafati is a book of dua. We call up to Allah subhanahu wa ta'ala. What is Allah subhanahu wa ta'ala saying? Call upon me and I will respond to you. So now let's have a quick recap of the Quranic ayat we mentioned so far. So we began with Surah Zumar, verse 53. Then we went to Baqarah 186. Then again Surah Baqarah 152. And then this one was Surah Ghafir, verse 60. Call upon me and I will respond to you. And please remember that all these ayat are there for us to reflect on and develop and build a personal and intimate relationship with Allah subhanahu wa ta'ala through the Quran. The Quran isn't just there for us to take out when someone passes away,
Or when someone gets married, you put it on the girl's head as a ritual. This is a manual for life with guidance on many issues. These are the very same words your Imams recited and memorized. This is the same Quran that Sayyidah Zainab and Imam Sajjad salawatullah wa salamu alayhi. This is the same Quran they used to shake the very foundation of Yazid and his henchmen in that darbar. And you've heard the words many times. This is the Quran that was utilized by Sayyidah Zainab, by Imam Sajjad. And look at the power of Sayyidah Zainab, and look at her close relationship with the Quran. Truly she is the daughter of Ali, so of course she will be a walking, talking Quran. So please remember, take advice, take lessons from our role models, the Ahlul Bayt. If you're ever feeling alone or confused or scared or whatever it is, open this Quran and let Allah subhanahu wa ta'ala speak to your heart. Let your heart connect to Allah subhanahu wa ta'ala. Because if we abandon this Quran, we have abandoned this religion. And I promise you, Rasulullah will complain against us. And the Quran tells us in Surah Furqan, Surah 25, verse 30, it says, Bismillahir Rahmanir Rahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنِّي قَوْمَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. So it says, the Quran is telling us what the Prophet will say against us on the Day of Judgment. وَقَالَ الرَّسُولُ, the Prophet will say, يَا رَبِّي, O my Lord, إِنَّ قَوْمِي, my people, my nation, what have they done? اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ, they've taken this Quran as what? Mahjura, something that is abandoned, something with neglect. This is the complaint of Rasulullah against us if we abandon this Quran. And remember here, this is actually talking to us because the word qawmi is my people, not anyone else, not the Jews and the Christians, is my people. And this is what the Prophet will say to us if we leave this Quran aside. And at the beginning, a few minutes ago, I mentioned the close relationship and the intimate relationship the Ahlul Bayt have with the Quran, and we take from our role models. We should memorize these Quranic ayat and see when we're in school or when we're getting in trouble or whatever it is, how the Quran can help me, how Sayyidah Zainab, how Imam Sajjad and my role models, what would they do in this situation, and how can they help me? And this is what I'm trying to explore here today. And this verse that I mentioned with the Prophet complaining against us, it shows how important the Quran is in our lives. And we see how the Quran can help us with our depressions and alleviating our stresses and depressions. In Surah Ra'ad, verse 13, very, very famous ayah, it says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Surely in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the hearts find rest. Subhanallah. There's no English equivalent for this, by the way. Tatma'innul qulub. Maybe the Urdu speakers will know better. The itmi'nan that your hearts will have when you remember Allah subhanahu wa ta'ala. And remember that this is a promise from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah will never break His promise. So whenever you are feeling sad, depressed, whatever the case is, remember with the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, your hearts will definitely find rest. If you want some inner peace, remember Allah subhanahu wa ta'ala. Please can we recite a loud salawat in honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So there's a lot to take in here. So let's take a moment to reflect on these Quranic ayat. Today isn't an exercise on scoring as many points by mentioning ayah after ayah. It is to show that this message of hope and Allah's love for us is throughout the Quran, in more verses than these in fact. I've mentioned a few of them, hoping that one of them will stick with you, inshallah, and really stand out, and really something you can take home. And if anyone wants me to send them, I can maybe, inshallah, email them over or something. Before beginning the second part about Amir al-Mu'mineen and his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, please recite a loud salawat in honor of him. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال الأمير المؤمنين رئيس الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعماه الآدون
ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه. So out of all of our Imams khutbahs, this is one of my favorite. It's really eloquent, it's really beautiful, and he really explains his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. So it's attributed to the Ra'is al-Muwahhideen, the Prince of Monotheists. He said in this khutbah that all praise is due to Allah, whose worth cannot be described by speakers, whose bounties cannot be counted by calculators, and whose claim to obedience cannot be satisfied by anyone who attempts to do so. And now the most beautiful bit, whom the height of intellectual courage cannot appreciate, and the divings of understanding cannot reach. It means your mind can never fathom Allah subhanahu wa ta'ala. Then the Imam says, he for whose description no limit has been laid down, no eulogy exists, no time ordained, no duration fixed. What did Allah subhanahu wa ta'ala do? He brought forth creation through His omnipotence. He dispersed the winds through His compassion, and He made firm the shaking rocks with the earth. He made firm the shaking earth with the rocks. From this beautiful khutbah of Imam Ali alayhi salam, you can see he has got a very deep and personal relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. He's understood Allah subhanahu wa ta'ala with his very core, with his very being. And this is aside from the numerous ayat about him, and the hadith about him from Ghadir and Manzila and Hadith al-Tayr and so on. But look at Imam Ali here, what he says is Allah subhanahu wa ta'ala, he cannot be described. His bounties are impossible to calculate. The minds are in awe of him. Our mind cannot fathom Allah subhanahu wa ta'ala. Imam tells us there's no description, there's no limit. Allah is limitless, timeless, eternal, the nourisher, the sustainer. He is all this, but the Imam tells us he's also unknowable in a way. But in spite of all this, we still have to worship Allah subhanahu wa ta'ala. In spite of all this. But how does it make sense? He's unknowable, yet we still have to worship him. And this is where the Ahlul Bayt come in, our role models, the Prophet, the Ahlul Bayt and the pious Sahaba. We see how they experience Allah subhanahu wa ta'ala and what lessons we can take from them in our personal and intimate relationship with Allah. For instance, there's a famous hadith of Amir al-Mu'mineen, and you've heard this 1 million times, and you're all really familiar with this, where Amir al-Mu'mineen, he's asked whether he sees God, and he alayhi salam so beautifully replies, I do not worship a God I cannot see. But we ask you, Ya Amir al-Mu'mineen, how do you see him? MashaAllah, our master says, it is not the physical eye that sees God, rather it is the heart. So here's where Allah subhanahu wa ta'ala can be found in our hearts, inshallah. And there's a famous poem, and my granddad used to listen to this by Naz Khayalvi. He states, Na bud khane mein, na kaabe mein mila hai, magar toote hue dil mein mila hai. Allah subhanahu wa ta'ala is not found in the temple nor the Kaaba. Really, is found in a broken heart. And if you focus on the du'as of the Ahlul Bayt, you will see this message really apparent in their verses, in their du'as. So look back on your life in moments where you're extremely sad and heartbroken, maybe due to the death of a loved one, for example. A friend or family member has passed away. In that moment, look how Allah subhanahu wa ta'ala has consoled you and comforted your heart. Because I'm telling you now, no human can ever get over the heartbreak over a death of a loved one, whether it's a friend, your parent, your grandparents, whoever it is. It's only possible through the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala that you are able to live your life even though these people have passed away. Without Allah subhanahu wa ta'ala, we would not be able to live. I'm telling you that now. Because look in society, what are people doing? They're turning to alcohol and drugs and all these other things. And alhamdulillah, we have majalis of Amir al-Mu'mineen, of Sayyidah Fatima, of Rasulullah. So don't take this lightly, this gathering, this dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And this, like I said, it's only possible for us to get over death of a loved one through the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. And
And look back on your moments, on how you got closer in these moments. There have been moments in your life where you feel really anxious, really sad, really defeated, and you've called Allah for help, and He was there for you. Look sometimes how we really cling on to Allah's mercy, and we have full hope in Him when a family member is in the hospital, or if a doctor says, look, your grandfather, your mother, your friend, or your young child, they're not going to make it this operation. They're not going to, if we do the operation, they're going to pass away. Look at these moments right now, reflect how desperately and with full hope and sincerity and purity we call out to Allah subhanahu wa ta'ala. And it's so true. Brother Shiraz, he sent me a message on WhatsApp asking for du'as and Quran recitation for shifa for our marhumeen, for people who are in the hospitals. We always ask the mu'mineen to recite Amma Yujibu if someone's in the hospital and the doctor is saying, look, they might not make it. We ignore the doctor, we say our life and death is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. We call out to Allah subhanahu wa ta'ala. And don't think like your relationship with Allah, like Allah is here and I'm down here and I can't reach God. Look in these moments, look back on your life, whoever's passed away or whatever's happened. Think and reflect who is there for you, Allah subhanahu wa ta'ala. Who did you call out to, Allah subhanahu wa ta'ala. And even with these tears that we cry for Imam Hussain, they're really for Allah subhanahu wa ta'ala. And we should always open up to Allah subhanahu wa ta'ala with pure sincerity in our du'as. Do not be shy in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Let it all go, let it all out. Because if you look at the du'as, for example, Dua Kumail, Imam Ali Islam does not leave anything in his heart. It's all open. It's an open book. He's talking to Allah subhanahu wa ta'ala. It's a pure soul and he's reaching Allah subhanahu wa ta'ala. And now there's two very special people, two is all, not the two that walked in. There's two very special people I want to focus on when it comes to having hope in Allah subhanahu wa ta'ala. First is the best of best examples that Aman we all love. أمير المؤمنين رئيس الموحدين أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه. اللهم صل على محمد. Who is Ali to me? For me, Imam Ali is hope, and hope is Imam Ali. Just look at the countless examples in his life where he has full hope and itminan in Allah subhanahu wa ta'ala. The Quran tells us to be hopeful in the mercy of Allah. The Quran tells us to call out to Allah subhanahu wa ta'ala, to do dua to Him, and He will answer. Now look at how an Imam speaks with his master, with his king. So now, let's take a few verses from Dua Kumail, let's open these up. Let's explore these lines that you read every Thursday. Let's try and reflect deeply upon what the Imam is saying. He says so beautifully, Ya Ilahi wa Sayyidi wa Rabbi, O Allah, my Master, my Lord, Aturaka mu'adhibi binarika ba'da tawheedik. Can you see yourself tormenting me with your fire after I have professed your unity? Wa ba'da man tawa alayhi qalbi min ma'rifatik. And after the knowledge of you my heart has embraced. وَلَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ. And the remembrance of you my tongue has constantly mentioned. وَاتَّقَدَهُ ذَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ. And the love of you which my mind has clung onto. وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي هَاذِئًا لِرُبُوبِيَّتِكَ. And after the sincerity of my confession and my supplication humble before your worship, Hayhat anta akramu min an tuaddiya man rabaita. Never, far from it, from you Allah subhanahu wa ta'ala. You're more generous than that. You will not squander him whom you have nurtured. And now look at Imam Ali Islam. This is a really pure soul. Like I said, he's not leaving anything in his soul. He's leaving it all out there. And I'm linking this to the Quranic ayat I mentioned in Surah Zumar, verse 53 at the beginning of the lecture. And also we mentioned the ayat in Surah Baqarah and so on. I'm going to link this to Dua Kumail and how an Imam speaks with his Lord. Here Imam Ali Islam is calling out to Allah subhanahu wa ta'ala, Oh my Lord, my nourisher. He's directly addressing Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a reciprocal relationship. It's a two-way relationship. It's from the Imam to God and it's from God to the Imam. And this is how Allah subhanahu wa ta'ala has directly addressed us in the Quran. Like we said, He calls us my servant. Ya ibadi, have hope in me. Call out to me if you need any help, as we have previously mentioned.
So here the Imam is doing exactly that. He's calling out to Allah subhanahu wa ta'ala, but in the most beautiful of ways. He says that even if you throw me in the hellfire, I would still call out your name. And this is only Imam Ali speaks like this. That if such a scenario was even possible, that I would be put into hell, still even then I will call out your name, Ya Allah. And this is love, this is muwadda that the Quran speaks about. When we mention, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. This is the muwadda that Amir al-Mu'mineen speaks about. That even if such a scenario occurs, that even if it's possible that such a beautiful Lord like Allah subhanahu wa ta'ala, that He would put Amir al-Mu'mineen in hell, even then my Lord, my beloved, my heart, my tongue is in synchronization. Both of them will call out to you, Ya Allah. Even in this hypothetical scenario. Look at Imam Ali here. Honestly, his mind has been taken over by the ishq of Allah. All his prayers are directed to Allah subhanahu wa ta'ala. This is muwadda, this is ishq, this is sincerity. And all these qualities are being manifested in a man like Ali, Imam al-Muttaqeen. And this is no coincidence. You can tell Imam Ali al-Islam has worked really hard and he's really developed this reciprocal relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why this man is so pure. And the Imam is saying that after all this, after my tongue, my heart, my mind is professing your unity, is professing your tawheed. My mind is constantly remembering you. I am constantly worshipping you. It does not befit your majesty to put me in hell. Why? Why? Because Ya Allah, you are most generous. Ghafoor, you are most generous. He will not nurture someone. He will not teach them. He will not look after them, command them to do all these ibadat, do all these acts, and then still throw a man like Ali in the fire. But for Imam Ali, we see this God-centricity, a pure soul, that even if this was to occur, his concern isn't with Ali. Ali doesn't matter right now. He doesn't care about him. He doesn't care about pain or torture or anything like that. For Imam Ali here, the most concern is being distant from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is what hell represents, distance from Allah subhanahu wa ta'ala. So now I'm going to ask you a question. When was Ali ever absent from Allah subhanahu wa ta'ala? When is Ali ever forgetful of Allah subhanahu wa ta'ala? And after Rasulullah, who speaks about Allah and Tawheed like Amir al-Mu'mineen? His eloquency is unmatched. It is Ali bar none. He is our Amir, our leader, the direct student and gateway to Rasulullah. He is the gate to the city of the knowledge. Ali can never be matched. The beloved of Rasul, the husband of Batul, accolades upon accolades that even justice cannot do justice to the justice of Ali. Subhanallah. And history will bear witness to this fact, the greatness of Ali, that even today in the United Nations Assembly, his message of hope is still echoed. When he sent that letter to Malik al-Ashtar with the commandments, this is still mentioned today in the United Nations Assembly. So when you look at Ali, you should see utmost sincerity in Allah subhanahu wa ta'ala, in hope in Allah subhanahu wa ta'ala, and never give in and never give up attitude, no matter how tough life gets. And take this from your role model. Don't take this from me, take this directly from Imam Ali alayhi salam. Okay, you haven't got your marks at school or the job you applied for, or you're constantly, for example, on the subs bench for your football team, or you keep losing in FIFA. No matter how big or how trivial the matter is, never ever give up. And look for your inspiration from Rasulullah, from the Quranic ayat we mentioned, from the Ahlul Bayt, and it is there you will find Allah subhanahu wa ta'ala. And who better than Sayyid al-Shuhada to explain what hope in Allah subhanahu wa ta'ala is also salawat. In Dua Arafah attributed to Imam Hussain Islam, he says, so beautiful, such a beautiful line, he says, the one who has found you, Ya Allah, what has he lost? And the one who has lost you, what has he found? With Allah subhanahu wa ta'ala is hope. With Allah subhanahu wa ta'ala is life. The one who finds Allah always finds hope. And the one who loses Allah loses hope. He has no life, he has no meaning, he has nothing. Look at Imam Hussain, the ultimate symbol of hope in Allah subhanahu wa ta'ala. The Ahlul Bayt are the ones who have lived and breathed the Quran. And in the Panchatan Park, you see their whole lives revolved around the Quran.
The example shows how Allah subhanahu wa ta'ala is at the center of their lives. Look at Imam Hussain. He offers us hope even today. Look how he accepted Hur bin Yazid al-Riyahi. He could have easily said to Hur, look, go away from here. We are all here because of you. No, this is not the akhlaq of his brother, his father, his grandfather and his blessed mother. He offered Hur and his family hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And again, Surah Zumar verse 52, I'm telling you, do not forget this ayah. Look at Imam Hussain, he's actually practically applying this ayah here. That Hur, he cut off the water. However, he came to Imam Hussain. And Sayyidah Zainab and the rest of the camp accepted his apology. एक शेर पढ़ना चाहता हूँ इस मौजू की शान पे इजाज़त है सलवात कितनी बुलंदियों पे है ऐवाने फातिमा कितनी बुलंदियों पे है ऐवाने फातिमा रूहुल अमीन है सूरत दरबाने फातिमा रुमाल फर्क हुर है गवाही इस अमर की रुमाल फर्क हुर है गवाही इस अमर की बख्शिश के सलसबील है एहसाने फातिमा. So where there is Hussain, there is God. Where there is Hussain, there is Quran. Where there is Hussain, there is hope. Where there is Hussain, there is ummah and love and community. And I ask you this one question: what hope did the poor orphans have when Amir al-Mu'mineen was struck on the head with the poisoned sword? The unimaginable pain our Imam must have felt. Imagine Imam Hassan, Hussain, Sayyidah Zainab and Kulthum seeing their father in that state, knowing in a few moments they will all become orphans, blood dripping down our Imam's blessed forehead, the forehead that only bowed down for Allah. In a few moments a call will come out. قد قتل أمير المؤمنين قد قتل أمير المؤمنين. खुदा की कसम हिदायत के अरकान गिर पड़े. Today, O believers, the pillar of the religion have collapsed. Today, O believers, your Amir has left this world. And when he was struck, it is narrated, he cried out, Fuztu bi Rabbil Kaaba, by the Lord of the Kaaba I have succeeded. Imagine Imam alayhi never ever has he uttered these words, I have succeeded. In sujood, he was struck by the poisoned sword. And this is when he said, I have achieved success. I'm dying. I'm going to Allah subhanahu wa ta'ala. These are my final moments. What a man. What a legacy. The martyr of martyrs, born in the Kaaba, struck in sujood. And I say today, it is not just the household of Ali that became orphans. Today, we all feel like orphans with the martyrdom of our Imam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bismillahir Rahmanir Rahim. All praise is due to the Lord of the worlds, the most beautiful, the most merciful, who made mercy incumbent upon himself. He is the creator for whom our praises can never ever be sufficient, for whom our thanks and gratitude can never be enough. He is that Lord whose blessings can never ever be enumerated. He is worthy of thanks at every instant and praise at every moment for every single blessing. Blessings that do not cease, they are never ending as He is ever present. He is the one who creates but is not created. He is the one who gives but is not given. The all-powerful. Every head must bow and every heart must submit. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all the sins of all our marhumeen. Allahi ameen. To forgive our sins, to allow us to reflect on the Quran and the Ahlul Bayt, to allow us to embody the characteristics of Muhammad wa al Muhammad. Ya Allah, please allow us to reflect on the Quran and the du'as of the Ahlul Bayt. And please let's not recite the Quran in a parrot-like fashion. Let's try to understand it. Let's not make Dua Kumail a Thursday chore where we just open it up and we just read it in a parrot-like fashion. Let's, like we've done today, pick up some of the lines of Amir al-Mu'mineen. Let's really reflect on them, see what they mean in our life. When we read Dua Josh al-Kabir and Dua Arafat, read it with ma'rifah and understanding.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلوات مع الفاتحة. اللهم صل على محمد. کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ کٹ جائیں گے بازو